ترین کی روشنی میں اس کا حل، اس کا سولیوشن بتاتا ہے۔ علامہ آصف رضا سیفی، مائک پر کرم۔ القرآن شدید سلطان ماشاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز یا شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی وعاطنی واکرمنی ونصرنی وانظرنی ورحمنی وحفظنی وارشدنی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں خراج پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ جو شعر ہمیں کہنا چاہیے وہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بڑی خوبصورت آوازیں نقبائے بزم کے طور پر بالخصوص میرے بڑے بھائی محترم طارق انور صاحب، منور بھائی، دیگر صفی رضا صاحب وغیرہ تشریف فرما ہے۔ میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں اپنے ان بڑوں کے سماعتوں کے آشیانے میں کہ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ سبحان اللہ۔ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ ایشیا کی زمین پر اردو زبان میں ایک نعت سنی گئی ہے جس کی سیرت کو اپنے مبارک فریم میں سجاتے ہیں، ایک دو مصروں میں بہت بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آسان لہجے کے انتخاب کے لیے میں حریص مانا گیا۔ لب پہ جب رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، کب جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے، بہت بڑی زمین ہے اور پھر اتنی بڑی مبارک چوکھٹ میرے سامنے حضور فیض سرکار شمس ملت اور ہدایت رفیقی سرکار حسن شاہ کی بارگاہ اور خانقاہ شہبازیہ کی وہ روحانیت سے معمور عظیم الشان تحریز نور، اور اسی شہر میں میرا محسن بھائی بسمل بھاگلپوری بھی لیتے، اور 25 سال پہلے ہم جب ساتھ میں سفر کرتے تھے تو ایک نعت کا شعر پڑھتے تھے کہ مجھ پہ فیضان شہنشاہ امم ہو ہی گیا، خواب ہی میں سہی دیدار حرم ہو ہی گیا۔ بہت ہم لوگ بہت زیادہ ساتھ میں رہتے تھے، ان کا تعلق جو تھا شعر و شاعری کا شمس الآبادی صاحب، اور ہم انہی کے محلے میں الہ آباد میں رہتے تھے۔ ایک شعر مجھے ان کا یاد آیا بسم بھائی کا، مجھ پہ فیضان شہنشاہ امم ہو ہی گیا، خواب ہی میں سہی دیدار حرم ہو ہی گیا،
میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو گیا۔ میری بستی سے بہت دور ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو گیا۔ بھاگلپور کی زمین کا یہ خوبصورت لہجہ بسمل بھائی کی صورت میں نسیم بھائی پورے ملک کے شاعروں کو ملا دیں، ان کے اخلاق کو تنہا بسمل بھائی کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا آدمی بڑوں کے سامنے بھی چھوٹا اور چھوٹوں کے سامنے بھی چھوٹا بن جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے، حضور کی زیارت کا بہانہ ملا اور وہ حضور کے قرب خاص میں چلا۔ وہ شعر باقی تھا، سن لیں۔ ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا دربار سجاتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا۔ حضور کی سیرت و صورت اور حضور کا کریکٹر، حضور کا آئین اور آرٹیکل ہے۔ دعا کرو اللہ اس راہ کا ہم سب کو مسافر بنا دے، آمین۔ میں چاہتا ہوں پھر سے تیزی سے سلام کروں، جواب دیں، اس بات بڑھتی ہے آگے، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے مل جل کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پاتے ہوئے درود شریف پڑھیں۔ درود، ایک منٹ، درود کے حوالے سے پہلے محسوس تو کریں کہ جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں یہ کس درجے مقبولیت کے گراف میں ہمیں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک جملہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جب میدان محشر میں مجھے نظر آئے گی تو میں اپنی امت کا نام لے کے اسے بلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ اس لیے چپ تھا کہ آپ نے اس جملے کو سنا، سمجھا کہ نہیں، کہتے اسے پھر سے ریورس کر دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پھر؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت مجھ سے کہے گی آقا آپ کو یہ کیسے پتا چلا میرا نام یہ ہے؟ یہ کیسے پتا چلا میرا نام یہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میری امت مجھ سے کہے گی آقا آپ کو کیسے پتا چلا میرا نام یہ ہے، تو میں اپنی امت سے کہوں گا سن، جب تو زندگی میں میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتا تھا، امت سے حضور کہے تو میری بارگاہ میں درود پڑھتا تھا نا، تو فرشتے تیرا درود لے کر جب میری بارگاہ میں آتے تھے تو درود شریف کے بعد وہ یہ بتاتے تھے آقا اس درود کو فلاں نے پڑھا، تو میں تجھے درود کی وجہ سے جانتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں تجھے درود کی وجہ سے جانتا ہوں۔ یہ دو مشہور باتیں سنیں۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ ذرا سا خاموش ہوئے، تب بھی میں یقین مجھے ہے کہ میں بھاگلپور میں ہوں، بولے کوئی نہ بولے ایسا میں کہہ نہیں سکتا کہ میں ایک اسٹیشن پہلے اتر گیا۔ اللہ کا شکر ہے اس زمین کی جو نورانیت ہے، یہاں کی جو علامتیں ہیں، جو روحانیت ہیں، وہ نہ محسوس کرنے والوں کو بھی محسوس ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے سلاطین زمانہ نے اس شہر میں اپنی گردنیں جھکا کے چلنے میں عافیت سمجھی ہے۔ یہاں کی زمین میں اولیاء نہیں لیٹے ہوئے، ولایت بانٹنے والے لیٹے ہوئے ہیں۔ بے شک، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ جتنے مبارک لوگ ہیں سامنے قدم کو چوم کے بات کریں، سوال سمجھ گئے؟ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ کم سے کم ایک آدمی تو بولے درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ بولے وہ ایک شرط کیا ہے؟ واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے مدینے میں، کہتے ہیں درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب اسے درود پڑھنا چاہیے۔
تو اس نے پوچھا کہ نا 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 نا، تو اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا حضور 1400 سال پہلے مکے میں آئے، مدینے میں آرام کر رہے ہیں، ہم 1400 سال کے بعد صاحبال شریف میں ہیں، ہم درود نہ پڑھیں کیونکہ حضور کے زمانے میں ہم نہیں ہیں۔ پروفیسر واصف علی واصف نے کہا نہیں، غلط، حقیقت یہ ہے تو حضور کے زمانے میں نہیں، لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ اس نے کہا ثبوت کیا ہے کہ حضور میرے زمانے میں، حضور اس زمانے میں ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں چاند وقت پر نکلتا ہے، سورج وقت پر نکلتا اور ڈوبتا ہے، اللہ نے بغیر پلر کے آسمان کو روک رکھا، زمین کا بیلنس اللہ نے قائم کر رکھا، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے کائنات کا نظام چلا، اور حضور کائنات کی تخلیق کا ڈلیوری کا سبب ہے، حضور کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے، حضور کائنات کی جان ہے۔ چپکے سے کہتے ہیں بقول فاضل بریلوی، جان ہے تو جہان، ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آواز پہنچی؟ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ پوچھا گیا حضور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حضوری کا طریقہ ہے، یہ تمہیں حاضر باش بنا دے گا، تمہارے شہر سے مدینے کا جو فاصلہ ہے اسے ختم کر دے گا، یہ درود دوریاں ختم کرتا ہے، تمہاری مفلسی کا مذاق اڑانے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے درود کی وجہ سے، تمہاری غربت کے منبر مسمار ہوتے ہیں درود کی وجہ سے، تسکین قلبی و روحی و فکری حاصل ہوتا ہے درود کی وجہ سے، درود حضور کی موجودگی میں پڑھا جاتا ہے۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ یہ حضور کی موجودگی میں ہوتی ہے، تو درود تو بدرجہ اتم حضور کا ذکر خاص ہے۔ آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حاضری کا شرف پاتے ہوئے حاضر باش ہو جائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معصوم لک بعدد کل معلوم لک۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھے بڑی خوشی ہے علماء کرام کے قدم کی برکتیں یہاں پر میسر آئیں، ڈھیر سارے طلباء کرام جو قریب کے ادارے کا وہ ایک حصہ ہیں اور شہر کے دوسرے دینی مدارس کی دیواروں کے سائے میں قرآن کی تعلیم کی حصولیابی کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان طلباء کرام کو نظر بس سے بچائے، ان کی خدمت کرنے والے علماء کرام کو بھی اللہ خوب بلندیاں اور ذوق و شوق عطا فرمائے، ان سب کو حضور غوث پاک کی نگاہ عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ زندگی میں سب کو ایک مرتبہ ہی صحیح حضور غوث پاک کے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ریورس کرتا ہوں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، مجھے بولے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ذرا بلند آواز سے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول 200 سال پہلے اس زمین پر صاحبان عرس نے جو مجلس سجائی، ان کے اجداد و امجاد نے سجائی، اس محفل میں بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا گیا، محمد اللہ کے رسول 200 سال کے بعد ان سجادگان کے نبیرگان کی جو اولادیں آنے والی ہیں ان کا بھی یہی نعرہ ہوگا، محمد اللہ کے رسول۔ ایسا نہیں کہ 200 سال کے بعد یہ ہیں تھے ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ جو یہ کہتا ہے کہ وہ ہیں نہیں تھے تو وہ بھی ہے سے تھے ہو جاتے، وہ بھی ہے سے تھے ہو جاتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، بقول صوفی صاحب قبلہ جو یہ کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے، تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آواز کمزور نہ ہونے پائے، زیادہ ہنگامہ نہیں، نعروں وغیرہ کی زیادہ ضرورت نہیں، بیٹھے رہیں، بس بات کریں، باتیں سنیں، یاد کریں۔ میری بہت ساری باتیں تو صوفی صاحب کو ازبر ہو چکی ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیں سے مراد کیا ہے؟ ہیں سے مراد دو ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں ایک تو حضور کا اسٹیٹس، انہیں ایسا ویسا مت سمجھنا، وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حضور کا منصب عظما، یہ حضور کی کرسی نبوت و رسالت ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔
ٹھیک، ذو معنی لفظ ہے. دوسرا معنی کیا آ رہا ہے؟ وہ تھے نہیں. کیا مطلب؟ حضور ہر وقت اللہ کے رسول ہیں، ہر جگہ اللہ کے. بے شک سمجھ گئے. اسی عقیدے کو فالو کیجئے گا، آپ بھی جانے کے بعد دنیا سے رہیے گا. اور جس نے اس عقیدے سے بغاوت کی وہ دنیا ہی میں مردوں سے بدتر ہو گیا. ہر دور میں یہ نعرہ لگے گا محمد اللہ کے رسول ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ ہیں تو دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے سروں پہ مبارک ٹوپیاں گواہی کے طور پر موجود ہیں، آپ کی آنکھیں مجھے دیکھنے کی توفیق ملی، آپ کی پیشانی چمکدار ہے، میں بتا سکتا ہوں، پروف موجود ہے سامنے. اب میں نے کہا کہ حضور اگر یہاں ہیں تو پھر حضور کے ہونے کی جگہ کیا ہے؟ حضور کا حجر خاص کیا ہے؟ حضور کی قیامگاہ کہاں ہے؟ حضور رہتے کہاں ہیں؟ حضور کی آرام گاہ کہاں ہے؟ بقول حضور شیخ الاسلام بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. کیا مطلب؟ حضور ہیں تو عاشقوں کے دلوں میں. اسی عاشق کے بارے میں میرے امام نے فرمایا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. غالب نے بہت پہلے کہا تھا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانے. بولو بھائی، ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانے کی بات کی ہے، ڈوب جانے کی بات نہیں. کراس کرنا پڑے گا. ڈوب تو سب جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو عاشق بننے کا دعویٰ کرتے ہیں پھٹیچر ہوتے ہیں وہ ڈوب ہی جاتے ہیں، لیکن جو مقبول ہوتے ہیں وہ پار ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں؟ عاشقوں کے دلوں میں حضور ہیں. عاشقوں کے دل نعرے لگتے ہیں. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ درختوں کی پتیوں میں جنم لیتے ہیں، بارش کے قطروں سے ظاہر ہوتے ہیں، زمین کی کوکھ سے نکلتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ وہ ہے کہاں پہ کہ جن کو دیکھ کر کے ہمارے اس آیت مبارکہ کا ایرو اس حوالے سے گھومتا ہے؟ وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں وہ اس کے دل میں ہیں. وہ کون سا وجود، کون سی پرسنالٹی ہے؟ آئیے دوستو بات کرتے ہیں. ایک دو باتیں رہیں گی اسی حوالے سے، زیادہ نہیں. بس بیٹھے رہیے گا، دعا کیجیے گا اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے. زیادہ کوئی تقاضا نہیں ہے. ہمارا لباس اسلامی ہے، ہماری جو نشانیاں ہیں باہر سے ہمارے آدھار کارڈ پر اسلامی نام ہے، لیکن ہمارا دل مسلمان ابھی تک ہونے سے قاصر. دعا کرو اللہ ہمارا دل مسلمان کر دے، اللہ ہماری تنہائی مسلمان کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پر حضور کی نگاہ میں آپ ہیں. حضور کے عاشقوں کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش کریں. میرے آقا نے مولائے کائنات کرم اللہ الکریم سے فرمایا تھا اے علی اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ، اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ. معلوم ہے ایسی ہی مجلس ہو رہی تھی. وہ عاشق کیا صرف بلال حبشی ہی تھے؟ کیا صرف سلمان فارسی ہی تھے؟ ان بزرگوں کے نام لیتے لیتے نام کی برکتیں اتنی آئیں کہ بڑی بڑی مبارک عمروں کے بزرگوں کو بھی عشق رسول کی مبارک نعمتیں ملی. لڑکیوں نے حضور سے محبتیں کی، لڑکوں نے حضور سے محبتیں کی. اس کا کوئی پروف موجود ہے؟ میں دو تین باتیں ادھر ادھر کی کروں گا تاکہ ہر عمر کے لوگوں کو یقین ہو جائے یار میں 8-10 سال کا ہوں، میں نے حضور سے عشق نہیں کیا، حالانکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 10 سال کے بچوں نے حضور سے محبت کی. کوئی سوچے کہ میں 20 سال کا ہوں، جب مجھ سے کہا گیا عشق رسول اپنے دل کے اندر پیدا کرو، میں نے کہا ہے مولوی چپ، فالتو پرانی باتیں کرتا ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، تو ابھی عشق رسول کے چکر میں. اسے پتا چلے گا نا میں جوان ہوا ہوں تو حضور کی محبت کی، مجھے آنکھیں ملی ہیں تو حضور کو دیکھنے کے لیے. جو بوڑھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں 60 سال کا ہوں، ابھی تو 90-100 سال تک زندہ رہنا، بعد میں حضور سے محبت کا دعویٰ کروں گا. نا اس عمر کے بزرگوں نے حضور سے کیسے محبت کی. آئیے ایک دو بات کرتے ہیں انشاءاللہ عظیم. معلوم ہے آپ کو ایک عورت ہے جو ایسی حضور کی مجلسوں میں آ گئی جیسے میری مائیں میری بہنیں بیٹھی ہوئی، آ کے بیٹھ گئی اور ٹاپک تھا خطیب کا عشق رسول. ٹاپک تھا قرآن پڑھیں تو عشق رسول. سینے میں ملزم ہوتا ہے، مدغم ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے. عورت رات بھر بیٹھی رہی سنتی رہی گفتگو، واپس چلی گئی. جب واپس گئی تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حضور سے محبت کی بات کی. الحمدللہ رب العالمین. اس کے پیٹ میں اس کے شوہر کی ایک نشانی تھی. جب وہ درود پڑھتی تو اپنے دائنے ہاتھ پہ دم کرتی اور اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی. تو اس کی سہیلیاں کہتی یہ کیا کرتی ہے؟
تو وہ کہتی تھی کہ میں اپنے بچے کو عاشق رسول بنانا چاہتی ہوں. سبحان اللہ سبحان. گانا بجانا سننے والا وہ معاشرہ میری بہنیں آپ بھی سنیں. وہ لڑکی درود پڑھ کر کے عورت درود پڑھ کر اپنے داہنے ہاتھ پہ دم کرتی اور اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی. پوچھا بھائی انہوں نے کیا بات ہے، یہ کیا عمل ہے؟ وہ کہتی میں اپنے بچے کو عاشق رسول بنا دوں. آخر اللہ کا شکر ہوا کہ 9 مہینے کے بعد اس کے گھر میں ایک چاند جیسا بچہ پیدا ہوا. جب بچہ وہ 5-6 سال کا ہوا، اسکول میں 1-2 سال آنے جانے لگا تو ایک ایگزام آیا اور بچہ اسکول میں بھی ہی نہیں، اپنے کلاس میں ہی نہیں، اسکول میں ٹاپ پوزیشن پہ آیا. وہ بچہ اپنے کلاس میں نہیں، اسکول میں ٹاپ پوزیشن پہ آیا. 6-7 سال کا تھا. ٹیچرز نے سارے بچوں کو بلایا جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ پائیدان پر تھے اور یہ بچہ 1 نمبر فرسٹ پوزیشن پہ تھا. پوچھا گیا سارے بچوں سے تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا ایڈوکیٹ، کسی نے کہا جج، کسی نے کہا چیف جسٹس، قاضی القضات بننا چاہتا ہوں. جب باری اس بچے کی آئی جس کی ماں نے درود پڑھ کے اپنے داہنے ہاتھ پہ دم کر کے پیٹ پر سہلایا، جو بچہ اسکول میں ٹاپ آیا تھا، اس سے پوچھا، یہ تقریباً ابھی 100-150 سال پہلے کی بات ہے. پوچھا گیا بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ اگر دل کہے تو اسے رکھ لیں. بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر کے صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. بڑا ہو کر کے میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. اساتذہ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ تجھے پتا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تجھے پتا ہے اس کے معنی پتا؟ وہ خاموش تھا. کہا تیرے دل میں یہ صحابی بننے کا خیال کیسے آیا؟ بچہ رو دیا. اس نے کہا میری ماں کہتی ہے جو صحابی رسول ہوتا ہے وہی عاشق رسول ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ہے 6-7 سال کی عمر میں جس بچے نے اس قسم کا جواب دیا تھا یہی وہ بچہ ہے. جب بڑا ہوا تو اس نے نعت کا شعر کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. دنیا اسی کو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کے نام، یعنی ایک عورت اگر عاشقہ ہو، حضور سے محبت کرے، درود پڑھنے والی ہو، تو اس کی آنے والی نسلیں ایسی خودی کی شاعری کا اظہاریہ کرتی ہے. پوری دنیا کے سکوت اور جمود اور تعطل کو اپنے اشعار سے وہ زندگی عطا کر دیتا. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو. تو دوستو یہ عشق رسول ہے. حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباب میاں شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا تھا اپنی ماں کے پاس جا کے، اے میری ماں، آج تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر آ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. لگتا ہے بہت آسان کام ہے، جو چاہے کلمہ پڑھا دے کسی، بڑی بات ہے کہ نہیں؟ فرماتے امی جان جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. ماں نے کہا نا میرے بیٹے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی کمال ہے وہ میرا کمال ہے. فرماتے بابا فرید اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ اپنے دسترخوان کی روٹیاں میں غریبوں کو بانٹتا ہوں، اپنے لباس کو میں ننگے بدن والوں کو دے دیتا ہوں، اپنی ساری نعمتیں دوسروں کو بانٹتا ہوں، کھڑے ہو کے رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، محنتیں مرگ میں کرتا ہوں، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے رو کے کہا تھا اے میرے بیٹے فرید، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوتا. دوستو اگر عورتوں کو عشق رسول کی ہوا لگ جائے تو نسلیں عاشق رسول بن جاتی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر، ایڈوکیٹ، حافظ قرآن، عالم دین سب بنا دیا. ٹھہرے سوچیں اسے عاشق رسول بنایا کہ نہیں؟ ایک راستہ تو ہے عالم دین کا، حافظ قرآن کا، محدث وقت کا، مجتہد وقت کا، خطیب و نقیب و شاعر و ادیب کا، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ عشق رسول سفر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملبوس خوشنما ہو مگر کھوکھلے ہو جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان. آپ کو سمجھنا چاہیے عشق رسول کسے کہتے ہیں. آپ کو تجزیہ کرنا چاہیے کیا وہ حضور کا عشق میرے اندر ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہے ابھی 14 فروری کی بات ہے، 14 فروری کی دہلی ہوٹل کے ایک مینیجر نے، مسلم مینیجر نے جملہ کہا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے خون کے. مسلم مینیجر نے دہلی کی ہوٹل میں جو ڈیوٹی کرتا ہے اس نے کہا 14 فروری کو میری ہوٹل میں 120 لڑکے اور لڑکیاں آئے تھے راتوں کو گناہ کرنے کے لیے. 120 لڑکے اور لڑکیاں میری ہوٹل میں راتوں کو قیام کیا تھا. ان لوگوں نے عیش و عشرت کی لائف گزارنے کے لیے ایک شب میری ہوٹل میں سب آئے تھے. لیکن وہ ہوٹل کا مینیجر کہتا ہے میں کیا بتاؤں، ان میں سے 80% لڑکیاں مسلمانوں کی تھیں. مجھے بتائیں ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ عمر شریف کے ڈرامے کی بات کروں؟ ہاں، اور اگر یہ باتیں میں آپ سے نہ کروں تو پھر کس سے کروں؟ بس اسٹاپ پر میں حضور کی باتیں نہیں کر سکتا، اسٹیشنوں پر میرے خلاف FIR ہو جائے، اور فلائٹ میں صرف حضور کو یاد کر سکتا ہوں، باتیں نہیں کر سکتا. راہ چلتے ہوئے حضور کے نام کے نعرے نہیں لگا سکتا.
آپ ہی اگر اس قصے غم کو نہیں سنو گے تو پھر میں کہاں سناؤں گا؟ پیڑ پودوں سے جا کے حضور کی باتیں مرزوب اور سالک کیا کرتے ہیں. آپ دانا و فہم والے لوگ ہیں. صاحبو آؤ بیٹھو سمجھو کہ عشق رسول کی جو عظیم نعمت تھی وہ ہمارے گھر میں ہے کہ نہیں ہے. بڑی پرانی بات ہر دن میں نے بیان کیا. صوفی صاحب کہتے ہیں کہ باپ نے مسجد میں دعا مانگی ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. لیکن گھر آ کے دیکھا جاتا تو بیوی بہو بیٹے سب کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آتی. 70,000 کا موبائل بیٹوں کو دے دیا. کبھی یہ نہیں پوچھا اے میرے بیٹے تم نے اس موبائل سے آیت الکرسی یاد کیا کہ نہیں یاد؟ چاروں کل تم نے پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ گنبد خضرا آیا تو اسے سرچ کر کے دوڑا دیا. کھیل کود کی باتیں آئیں تو اس میں لگ گئے ہم لوگ 2-2 3-3 گھنٹے تک. صوفی صاحب رو کے بولے ہمارے بچے اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کے رات کے 1:30-2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. کہتے ہیں جب انگلیاں تھک جاتی ہیں موبائل گر جاتا ہے تو بچے سو جاتے ہیں. تو صوفی صاحب رو کے بولے تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں. بہت تکلیف پہنچائی حضور کو طائف کے لوگوں نے. خدا ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. بہت حضور کی روح کو ٹھیس پہنچائی ہے یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام پر ظلم کر کے. ہمیں چاہیے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچائیں. حضور ہی اگر ناراض ہو گئے تو رب راضی نہیں ہو سکتا. کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک زندہ رہو گے؟ معلوم ہے شاعر نے کہا تھا کہ قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. آپ کو سمجھنا پڑے گا حضور کی یہ محبت اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ ہماری اور آپ کی سب سے آخری پونجی ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جسے عشق رسول کہتے ہیں. یہ دولت بھی اگر چلی گئی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. معلوم ہے آپ کو آج 20 سال کے نوجوان سے کہا جائے کہ حضور سے محبت کرو یار درود پڑھو وہ کہتا مولوی صاحب اپنا کام کیجیے مجھے دقیانوسی باتیں نہ بتائیے. میری عمر ہی کیا ہے درود پڑھنے کی؟ میری عمر کیا ہے حضور سے عشق کرنے کی؟ مجھے ابھی دنیا کمانے دیجیے ابھی عیش و عیشت میں ڈوبنے دیجیے. عیاشی کا سامان میں ڈھونڈتا ہوں میرے پاس آپ کہاں سے آ گئے؟ وہ علماء کرام پر تانے دیتا ہے پتھر مارتا ہے تنقید کے. اسے پتا نہیں کہ 20-22 سال کی عمر کے مدینے کے شہزادے حضور سے کیسی محبت. ان کے سامنے بات کی جائے یا آپ میرے سامنے بات کریں تکلیف ہوتی ہے. حضور سے اس عمر کے شہزادوں نے کیسی محبت کی. صاحبوں ایک بات یاد کریں یہ نہ کہنا کہ 20 سال کے بچے حضور سے محبت نہ کریں ابھی عمر ہی نہیں ہے. نہ کریں ایسا خیال دل سے نکال دینا.